نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. A very warm welcome to you all. آج ہماری سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکچر نمبر 41 ہے. گزشتہ نشست میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ہم نے دیکھا کہ ہم جنگ بدر کے پہلے یعنی جنگ بدر شروع ہونے سے پہلے کے جو واقعات تھے اس کا ہم ذکر کر رہے تھے. آج ہم اپنی بات کو اس سے آگے بڑھائیں گے اور جنگ بدر کا ہی جو ہم واقعہ بیان کر رہے ہیں اس میں مزید تفصیلات کو دیکھیں گے. چلیے اپنے مشرس کا آغاز کرتے ہیں. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو ہم نے گزشتہ نشست میں دیکھا کہ چند ایک لوگ جو قریش کے تھے جس میں حکیم ابن حزام تھے، انہوں نے جنگ کو روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن ابو جہل نے سب کو بھڑکایا اور جنگ کے جنگ جو ہونے والی تھی جو رک جاتی، بٹ اس کے بھڑکانے سے واپس وہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے. دونوں لشکر آمنے سامنے، یہ آج ہمارا سب چیپٹر ہے جس کو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں. تو چلیں ہم اس کو شروع کر لیتے ہیں. تو بہرحال جب مشرقین کا لشکر نمودار ہوا اور دونوں فوجیں ایک دوسرے کو دکھائی دینے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، یہ قریش ہیں جو اپنے پورے غرور و تکبر کے ساتھ تیری مخالفت کرتے ہوئے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہوئے آ گئے ہیں. اے اللہ، تیری مدد جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، اے اللہ آج انہیں عنایت کر دے. نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ بن ربیعہ کو اس کے سرخ اونٹ پر دیکھ کر فرمایا، اگر قوم میں سے کسی کے پاس خیر ہے تو سرخ اونٹ والے کے پاس ہے، اگر لوگوں نے اس کی بات مان لی تو صحیح راہ پائیں گے. اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی صفیں درست فرمائی. صف کی درستگی کے دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تیر تھا جس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سیدھا فرما رہے تھے کہ سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ پر جو صف سے کچھ آگے نکلے ہوئے تھے تیر کا دباؤ ڈالتے ہوئے فرمایا، سواد برابر ہو جاؤ. سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تکلیف پہنچا دی، بدلہ دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ کھول دیا اور فرمایا کہ بدلہ لے لو. سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ کا بوسہ دینے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سواد کی اس حرکت پر تمہیں کس بات نے آمادہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ درپیش ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ ہی رہے ہیں. میں نے چاہا کہ ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری معاملہ یہ ہو کہ میری جلد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد سے چھوا جائے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی. پھر جب صفیں درست کی جا چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو ہدایت فرمائی کہ جب تک اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری احکام موصول نہ ہو جائیں جنگ شروع نہ کرے. اس کے بعد طریقہ جنگ کے بارے میں ایک خصوصی رہنمائی فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب مشرکین جم گھٹ کر کے تمہارے قریب آ جائیں تو ان پر تیر چلانا اور اپنے تیر بچانے کی کوشش کرنا، یعنی پہلے ہی سے فضول تیر اندازی کر کے تیروں کو ضائع نہ کرنا. تو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں تک فضول کرنے، یعنی جو چیز ہمیں جتنی استعمال کرنی ہے اس کو اتنی ہی استعمال کرنے کی ہدایت جنگ میں بھی فرمائی.
یعنی تیروں کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس کا استعمال ہو، جب اس کی ضرورت ہو تبھی اس کو استعمال کیا جائے، خالی تیروں کو ضائع نہ کیا جائے، اور جب تک وہ تم پر چھا نہ جائے تلوار نہ کھینچنا، یعنی جب وہ تیروں سے تم کنٹرول ان کو نہیں کر سکو اس کے بعد ہی تم تلوار نکالو گے۔ اس کے بعد خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپر کی طرف واپس گئے، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا نگران دستہ لے کر چپر کے دروازے پر تعینات ہو گئے۔ تو یہاں جو چپر فرمایا جا رہا ہے، میں نے جیسے آپ کو بتایا گزشتہ نشست میں عریش بنائی گئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھہرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بھر وہاں پر رو رو کر دعائیں کی ہیں، جہاں پر اب مسجد عریش بنا دی گئی ہے، تو یہی وہ جگہ ہے جسے یہاں پر چپر کہا جا رہا ہے۔ دوسری طرف مشرکین کی صورتحال یہ تھی کہ ابو جہل نے اللہ سے فیصلے کی دعا کی۔ اس نے کہا، اے اللہ، ہم میں سے جو فریق خرابت کو زیادہ کاٹنے والا اور غلط حرکتیں زیادہ کرنے والا ہے، اسے تو آج توڑ دے۔ اے اللہ، ہم میں سے جو فریق تیرے نزدیک زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے، آج اس کی مدد فرما۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس نے دعا کی، اس بدبخت نے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو مشرکین مکہ تھے، کہ مشرکین مکہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی مانتے ہیں اور پھر اللہ کے ساتھ دوسرے شریکوں کو بھی، یعنی معبودوں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو جب کوئی ایسی پریشانی ان پر آن پڑتی جس سے ان کو نکلنے کا کوئی راستہ نہیں نظر آتا، تو پھر وہ اللہ ہی کو پکارتے۔ تو یہاں پر بھی اس ابو جہل نے اللہ کو پکارا، اور اس نے دعا یہ کی کہ اے اللہ، ہم میں سے جو فریق خرابت کو زیادہ کاٹنے والا ہے، یعنی رشتہ داری کو زیادہ کاٹنے والا ہے اور غلط حرکتیں زیادہ کرنے والا ہے، اس کو تو آج توڑ دے، یعنی اس کو آج ختم کر دے۔ اور اے اللہ، ہم میں سے جو فریق تیرے نزدیک زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے، آج اس کی مدد فرما۔ تو گویا اس نے اپنے آپ ہی کو ہلاکت میں اپنے آپ ہی کی دعا سے ڈالا۔ پھر بعد میں اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے آیت نازل فرمائی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارے پاس فیصلہ آ گیا، اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم اپنی اس حرکت کی طرف پلٹو گے تو ہم بھی تمہاری سزا کی طرف پلٹیں گے، اور تمہاری جماعت اگرچہ وہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی، اور یاد رکھو کہ اللہ مومنین کے ساتھ ہے۔ تو گویا آج کے زمانے میں بھی میں یہ کہوں گی کہ یہ ہمارے لیے اپلیکیبل ہے۔ آج جو ہم ہماری سیناریو، ہماری دنیا میں حالات مسلمانوں کی دیکھا جائے تو یہی ہے کہ مسلمانوں کو غلبہ حاصل نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس پاور اتھارٹی نہیں ہے، جگہ جگہ پر مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں پر اتنا ظلم کیا جا رہا ہے۔ تو ہم بس یہی کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں، اور جو تدبیریں ہمیں علماء کرام کی طرف سے بتائی جا رہی ہیں، جیسے جو نام نہاد برانڈ ہیں جن کو ہم اوائڈ کر سکتے ہیں، جو ڈائریکٹ اس اسرائیلی پروگرام کو فنڈ کرے، تو پھر ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم ان ساری چیزوں کا اہتمام کریں تاکہ ہم اپنے مسلمانوں کی کسی نہ کسی طریقے سے مدد کر سکیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ نے اس آیت میں یہی فرمایا نا کہ اگر وہ باز نہیں آئیں گے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے ضرور بدلہ لے گا۔ تو یہ گمان ہمارے ذہنوں میں اگر آتا ہے کہ کب بدلہ لے گا، تو جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں جگہ جگہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فیصلے کا ایک دن مقرر کر رکھا ہے جس سے کوئی بھی نہیں بچنے والا، اور اس کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یعنی قیامت کا دن جب وہ قائم کی جائے گی تو ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بدلہ لیا جائے گا۔ پھر یہ تو ناانصافی جو یہ کر رہے ہیں آج مسلمانوں کے ساتھ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز کا ان سے بدلہ لے گا، حتیٰ کہ پھر ہماری جماعت چھوٹی ہے،
ہمارے پاس اسباب کی کمی ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ہمیشہ مومنین کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا جو ہمارا چیپٹر ہے وہ ہے نقطۂ سفر اور مارکے کا پہلا ایندھن۔ اس مارکے کا پہلا ایندھن اسود بن عبد الاسد مخزومی تھا۔ یہ شخص بڑا اڑیل اور بدعقل تھا۔ یہ کہتے ہوئے میدان میں نکلا کہ میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ ان کے حوض کا پانی پی کر رہوں گا، ورنہ اسے ڈھا دوں گا یا اس کے لیے جان دے دوں گا۔ تو یہ جو شخص تھا جس کا نام ملتا ہے اسود بن عبد الاسد مخزومی، یہ ایک بڑا اڑیل اور بدعقل شخص تھا۔ تو ہوا یہ کہ جب یہ ادھر سے نکلا تو ادھر سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ برآمد ہوئے۔ دونوں میں حوض سے پرے ہی متبید ہوا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایسی تلوار ماری کہ اس کا پاؤں نصف پنڈلی سے کٹ کر اڑ گیا اور وہ پیٹھ کے بل گر گیا۔ اس کے پاؤں سے خون کا فوارہ نکل رہا تھا جس کا رخ اس کے ساتھیوں کی طرف تھا، لیکن اس کے باوجود وہ گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر حوض کی طرف بڑھا اور اس میں داخل ہی چاہتا تھا تاکہ اپنی قسم پوری کر لے کہ اتنے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری ضرب لگائی اور وہ حوض کے اندر ہی ڈھیر ہو گیا۔ یعنی مشرکین کی طرف سے یہ جو شخص ہے اسود بن عبد الاسد مخزومی، یہ آیا تھا اور اس کے سامنے جس کی لڑائی اس سے ہوئی وہ ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو مار گرایا۔ اس کے بعد اگلا جو ہمارا سب چیپٹر ہے وہ ہے مبارزات۔ یہ اس مارکے کا پہلا قتل تھا اور اس سے جنگ کی آنکھ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ اس کے بعد قریش کے 3 بہترین پیشوا نکلے جو سب کے سب ایک ہی خاندان کے تھے۔ ایک عتبہ اور دوسرا اس کا بھائی شیبہ، اور جو دونوں ربیعہ کے بیٹے تھے، اور تیسرا ولید جو عتبہ کا بیٹا تھا۔ تو کون کون ہیں جو پہلے 3 آئے ہیں؟ عتبہ، شیبہ جو کس کے؟ ربیعہ کے بیٹے ہیں، اور پھر ولید جو عتبہ کا بیٹا ہے۔ تو یہ تینوں مکے کے بڑے سرداروں کا بیٹا، یہ بڑے بڑے لوگ باہر آئے۔ انہوں نے اپنی سب سے الگ ہوتے ہی دعوت مبارزات دی۔ مقابلے کے لیے انصار کے 3 جوان نکلے، ایک عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دونوں حارث کے بیٹے تھے اور ان کی ماں کا نام عارفہ تھا۔ تو ان کی خاصیت یہ ہے کہ ان کے بیٹے 7 تھے اور 7 کے 7 جنگ کے لیے انہوں نے بھیج دیے تھے، اور 7 کے 7 بیٹے ان کے جنگ میں شریک ہوئے تھے اور شہید بھی ہوئے تھے غالباً۔ تو اسی لیے ان کا نام منشن کیا ہے اس خاتون کا، صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ کیا ان کا ایمان تھا ہوگا کہ انہوں نے اپنے 7 کے 7 جوان بیٹوں کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ اور تو یہ دونوں حارث کی بیٹے تھے اور ان کی ماں کا نام افرا تھا۔ تیسرا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن رواحہ۔ قریشیوں نے کہا تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا انصار کی ایک جماعت ہے۔ قریشیوں نے کہا کہ آپ لوگ شریف مد مقابل ہیں، لیکن ہمیں آپ سے سروکار نہیں، ہم تو اپنے چچیرے بھائیوں کو چاہتے ہیں۔ پھر ان کی منادی نے آواز لگائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس ہماری قوم کے ہمسروں کو بھیجو۔ یعنی ان کا غرور تو دیکھیں کہ انصار کے صحابہ آگے آئے ان سے لڑنے کے لیے، تو انہوں نے ان سے لڑنا بھی نہیں پسند کیا۔ انہوں نے غرور کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے برابر کے، یعنی ہمارے ہی خاندان کے
لوگوں سے لڑائی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے میں سے ان لوگوں کو آگے بھیجو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارث اٹھو، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھو۔ تو یہاں پر تین جنوں کو بھیجا گیا، کون؟ عبادہ عبادہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ، غالباً یہ انہی کے خاندان سے تھے، قریش کے، اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا بھی ہیں، چچا بھی ہیں، اور آپ کے دودھ شریک بھائی بھی ہیں، یہ بھی خاندان کے ہیں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی خاندان سے ہیں۔ تو جب یہ لوگ اٹھے اور قریشیوں کے قریب پہنچے تو انہوں نے پوچھا، آپ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے اپنا تعارف کرایا۔ قریشیوں نے کہا، ہاں آپ لوگ شریف مد مقابل ہیں۔ اس کے بعد مارکہ آرائی ہوئی۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے، جو سب سے زیادہ عمر والے تھے، عتبہ بن ربیعہ سے مقابلہ کیا۔ تو یہاں پہ دیکھیے تین لوگ یہاں سے آئے سامنے، عتبہ، شیبہ اور عتبہ، شیبہ اور ان کا بیٹا ولید۔ تو حضرت عبادہ جو تھے وہ سب سے زیادہ عمر والے تھے، عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا مقابلہ ہوا عتبہ سے، اور حضرت حمزہ نے شیبہ سے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید سے مقابلہ کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنے اپنے مقابل کو جھٹ مار لیا، یعنی ان دونوں نے، ان کے جو اوپوننٹس تھے، جیسے کہ ولید اور شیبہ، دونوں کو مار گرایا، لیکن کیونکہ عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ عمر میں بوڑھے تھے، تو جو عتبہ تھا یہ ابھی ان سے لڑ رہا تھا۔ لیکن حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے مد مقابل کے درمیان ایک وار کا تبادلہ ہوا، اور دونوں میں سے ہر ایک نے دوسرے کو گہرا زخم لگایا۔ اتنے میں حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اپنے شکار سے فارغ ہو کر آ گئے۔ آتے ہی عتبہ پر ٹوٹ پڑے، اس کا کام تمام کر دیا، اور حضرت عبادہ کو اٹھا لیا۔ ان کا پاؤں کٹ گیا تھا اور آواز بند ہو گئی تھی، جو مسلسل بند ہی رہی، یہاں تک کہ جنگ کے چوتھے یا پانچویں دن جب مسلمان مدینہ واپس ہوتے ہوئے وادی صفرا سے گزر رہے تھے تو ان کا انتقال ہو گیا۔ یعنی عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز، وہ جو یعنی ان کا جو پیر کٹ گیا تھا، اس کے بعد ان کی آواز ہی چلی گئی، اور پھر غالباً اس مارکے سے، یعنی جنگ بدر جو ہوئی وہ مکمل ہو جانے کے بعد جب وہ واپس ہو رہے تھے، غالباً 4-5 دن کے بعد سفر ہی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی قسم کھا کر فرمایا کرتے تھے کہ یہ آیت ہمارے ہی بارے میں نازل ہوئی، یہ دو فریقین ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا ہے۔ تو قرآن مجید کی جو آیت نازل ہوئی ہے، یہ جو آیت ہے حَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ، یعنی یہ دو فریقین ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا ہے، یہ ہمارے ہی بارے میں نازل ہوئی ہے۔ عام ہجوم، اگلا ہمارا سب چیپٹر۔ تو اس مبارزات کا انجام مشرکین کے لیے ایک برا آغاز تھا۔ وہ ایک ہی جسم میں اپنے 3 بہترین شیشواروں اور کمانڈروں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، اس لیے انہوں نے غیظ و غضب سے بے قابو ہو کر ایک آدمی کی طرح یکباری حملہ کر دیا۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ ان کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید جو ہے ایک ہی جھٹکے میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں، تو اب ان کا جوش اور بڑھ گیا، اور وہ ایک جٹ ہو کے، یعنی پورے کے پورے پرسن ٹو پرسن کلاش، اور ایک دوسرے کی ہیڈ آن ہیڈ فائٹ ہوئی ہے۔ اس کے بعد ابھی تو
3 لوگ یہاں سے 3 لوگ یہاں سے آ کر ایک دوسرے سے صرف 3 لوگوں کی جو جنگ ہوئی تھی شروع میں، اب جیسے ہی یہ 3 مرے ہیں تو ہیڈ آن ہیڈ کولیجن جو ہوتا ہے، یعنی ایک کے اوپر ایک جو لرز ہوتا ہے، برس پڑتا ہے، ویسے ہی ہیڈ آن ہیڈ کولیجن والی اب لڑائی شروع ہو گئی۔ دوسری طرف مسلمان اپنے رب سے نصرت اور مدد کی دعا کرنے اور اس کے حضور اخلاص اور تضرع اپنانے کے بعد اپنی اپنی جگہوں پر جمع اور دفاعی موقف اختیار کیے۔ مشرکین کے تبد و توڑ حملوں کو روک رہے تھے اور انہیں خاصا نقصان پہنچا رہے تھے۔ زبان پر احد احد کا کلام تھا، یعنی اللہ ایک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفیں درست کر کے واپس آتے ہی اپنے پاک پروردگار سے نصرت و مدد کا وعدہ پورا کرنے کی دعا مانگنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہ تھی: اللہم انجع لی ما وعدتنی، اللہم ان اللہم انشدک عہدک و وعدک، اے اللہ تو نے مجھے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما دے۔ اے اللہ میں تجھ سے تیرا عہد اور تیرے وعدے کا سوال کر رہا ہوں۔ پھر جب گھماسان کی جنگ شروع ہو گئی، نہایت زور کا ران پڑا اور لڑائی شباب پر آ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی: اللہم انی تہلیک هذه الإصابة اليوم لا تعبد، اللہم ان شئت لهم تعبد بعد اليوم ابدا۔ اے اللہ اگر آج یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو تیری عبادت نہ کی جائے گی، اے اللہ اگر تو چاہے تو آج کے بعد تیری عبادت کبھی نہ کی جائے گی۔ یعنی 313 مسلمان یا 317 جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ یہ خالص اللہ کی عبادت کرنے والے سچے پکے مسلمان تھے، ان سے دین کو غلبہ حاصل ہوتا تھا۔ اگر یہی مٹ جاتے، ان کا نام اور وجود مٹ جاتا تو دین اسلام باقی ہی نہیں رہے گا۔ تو اللہ سے اللہ کے نبی نے اس طریقے سے رو کر دعا کی ہے کہ اس چھوٹی سی جماعت کو آپ بچا لیجئے، نصرت فتح حاصل کریے، عطا فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب گرا کر دعا کی، یہاں تک کہ دونوں کھانوں سے چادر گر گئی۔ تو آپ نے جو چادر اوڑھی ہوئی تھی آپ کے کھانوں سے چادر گر گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے چادر درست کی اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے بڑے الہ کے ساتھ دعا فرما لی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رات بھر یہ سلسلہ جاری رہا کہ دعا کرتے رہے۔ پھر جنگ شروع ہونے کے بعد بھی اللہ کے نبی دعا ہی میں مشغول رہے، اللہ سے دعائیں کر رہی ہیں، حتیٰ کہ جب آپ کی جو چادر آپ نے اوڑھی ہوئی تھی وہ گر گئی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے سے چادر اڑائی اور کہا کہ اللہ آپ کی دعا ضرور سنیں گے۔ اللہ نے آپ کی دعا سن لی، اللہ کے نبی بس کیجئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کے قدم جماؤ، میں کافروں کے دل میں رعب ڈال دوں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی بھیجی کہ میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو آگے پیچھے آئیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ دیکھیں دوسری مدد ہے۔ سب سے پہلی کیا مدد تھی؟ بارش فرما دی، پھر مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام ہو گیا۔ اب ہوا یہ کہ اللہ نے وعدہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائیں گے اور پھر فرشتوں کا نزول ہوگا جو فرشتے مدد کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کو بھیجنے کا حکم فرمایا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں 1000 فرشتوں کو بھیجوں گا جو تمہاری یہاں پر مدد کریں گے۔ اس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا جو ہم نے گزشتہ نشست میں دیکھا بھی تھا، جبل ملائکہ بتایا جاتا ہے کہ اس پہاڑ پر فرشتے نازل ہوئے تھے اور پھر یہیں سے جنگ بدر میں وہ شریک ہوئے اور مسلمانوں کی انہوں نے مدد کی ہے۔
اور بتایا یہ جاتا ہے کہ جو فرشتوں کے ہاتھ سے مرے ہوئے ہوتے، ان کے باڈیز جو ہوتے نا، وہ جنگ کے بعد جب دیکھا جاتا تو پتہ چل جاتا کہ یہ انسان کے ہاتھ سے مرے ہوئے نہیں ہیں بلکہ فرشتوں کے ہاتھوں سے مرے ہوئے ہیں، تو اتنا اس میں ڈفرینس ہوتا۔ اس کے بعد جیسے ہی اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا اور میں فرشتوں کا نزول فرماؤں گا، پھر اللہ نے کس طریقے سے فرشتوں کا نزول فرمایا ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو فرشتوں کا نزول، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھپکی آئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور فرمایا ابو بکر خوش ہو جاؤ، یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں، گرد و غبار میں آتے ہوئے۔ ابن اسحاق کی روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر خوش ہو جاؤ، تمہارے پاس اللہ کی مدد آ گئی، یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں، اپنے گھوڑے کی لگام تھامے اور اس کے آگے آگے چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور گرد و غبار میں آتے ہیں، یعنی جو جبل ملائکہ ہے، آپ اگر وہاں جائیں گے سعودی عرب میں تو ضرور وہاں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو جبل ملائکہ ہے نا، وہ بالکل ریتیلا پہاڑ ہے اور کلیئرلی آپ کو ڈسٹنکٹیولی آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں ابھی بھی کہ وہ کتنا ڈفرینٹ ہے دوسرے پہاڑوں سے، تو آپ کو کلیئرلی پتا چل جاتا ہے کہ ہاں یہی وہ جبل ملائکہ ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے دروازے سے باہر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ پہن رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرجوش طور پر آگے بڑھ رہے تھے اور فرما رہے تھے ان قریب یہ جھٹا شکست کر جائے گا اور پیٹ پھیر کر بھاگ جائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریلی مٹی لی اور قریش کی طرف رخ کر کے فرمائے شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں۔ تو ہاتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنکریلی پتھر والی جو مٹی تھی اس کو ہاتھ میں اٹھائی اور ایسے ہاتھ سے پھونک کر کہا شاہت الوجوہ، یعنی ان کے چہرے بگڑ جائیں، اور ساتھ ہی مٹی ان کے چہروں کی طرف پھینک ڈالی۔ پھر مشرکین میں سے کوئی بھی نہیں تھا جس کی دونوں آنکھوں، ناتھیں اور منہ میں اس مٹھی مٹی میں سے کچھ نہ کچھ نہ گیا ہو۔ اسی کی بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکا تو در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مٹھی بھر مٹھی اٹھا کر شاہد الوجوہ یعنی چہرے بگڑ جائیں کہہ کر ان کی طرف جب وہ مٹھی کو پھینکا ہے، تو ایسا کوئی شخص جو قریش میں سے آیا تھا وہ ایسا نہیں تھا جس کے آنکھوں میں، ناک میں، کان میں اس مٹی کے شے نہیں گئے ہوں۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد جو ہوا ہے وہ ہے جوابی حملہ۔ اس کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم نے جوابی حملے کا حکم اور جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا آم، آ، شدو، یعنی چلو دوڑو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ان سے جو آدمی بھی آ، ڈٹ کر ثواب سمجھ کر آگے بڑھ کر اور پیچھے نہ ہٹ کر لڑے گا اور مر جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور اسے جنت میں داخل کرے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو اور بھی زیادہ موٹیویٹ کیا اور یہ بشارت فرمائی کہ جو خالص اللہ کے لیے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے آج لڑے گا، اللہ سبحانہ اور مر جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جنت میں ضرور داخل کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال پر بڑھتے ہوئے بھی فرمایا اس جنت کی طرف اٹھو جس کی پہچان آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر عمیر بن حمام نے کہا بہت خوب، بہت خوب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بہت خوب کیوں کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، خدا کی قسم اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ مجھے
توقع ہے کہ میں بھی اسی جنت والوں میں سے ہوں گا، یعنی میں اس جنگ میں جاؤں گا اور شہید ہو جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی اسی جنت والوں میں سے ہو۔ اس کے بعد وہ اپنے توشدان سے کچھ کھجوریں نکال کر کھانے لگے، پھر بولے اگر میں اتنی دیر تک زندہ رہا کہ اپنی یہ کھجوریں کھا لوں تو یہ تو لمبی زندگی ہو جائے گی۔ چنانچہ ان کے پاس جو کھجوریں تھیں انہیں پھینک دیا، پھر مشرکین سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ان کا جذبہ دیکھیں، ان کا ایمان دیکھیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں نا تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس طریقے کا ان کا ایمان رہا ہوگا۔ اسی طرح مشہور خاتون افراح کے صاحبزادے عوف بن حارث نے دریافت کیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پروردگار اپنے بندے کی اس بات سے خوش ہو کر مسکراتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات سے کہ بندہ خالی جسم بغیر حفاظتی ہتھیار پہنے اپنے ہاتھ دشمن کے اندر ڈبو دے۔ یہ سن کر عوف نے اپنے بدن سے زرہ اتار کر پھینک دی اور تلوار لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابی حملے کا حکم صادر فرمایا، دشمن کے حملوں کی تیزی جا چکی تھی اور ان کا جوش و خروش سرد پڑ چکا تھا۔ اس لیے یہ بحکمت منصوبہ مسلمانوں کی پوزیشن مضبوط کرنے میں بہت مؤثر ثابت ہوا، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حملہ آور ہونے کا حکم ملا اور ابھی ان کا جوش جہاد جو تھا وہ شباب پر تھا، تو انہوں نے نہایت سخت تند اور صفائے کن حملہ کیا۔ وہ صفوں کی صفیں درہم برہم کرتے ہوئے، گردنیں کاٹتے ہوئے آگے بڑھے۔ ان کے جوش و خروش میں یہ دیکھ کر مزید تیزی آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس زرہ پہن کر تیز تیز چلتے تشریف لا رہے ہیں اور پورے یقین و صراحت کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ عنقریب یہ جٹا شکست پا جائے گا اور پیٹ پھیر کر بھاگ جائے گا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہیں اور وہ بھی جنگ میں شریک ہیں، اور پھر وہ ان سے فرما رہے ہیں کہ عنقریب یہ جو سامنے تمہارے لشکر ہے یہ ڈر کر تم سے بھاگ جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں نے نہایت ہی پرجوش و خروش لڑائی لڑی اور فرشتوں نے بھی ان کی مدد فرمائی۔ چنانچہ ابن سعد کی روایت میں حضرت اکرامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس دن آدمی کا سر کٹ کر گرتا اور یہ پتہ نہ چلتا کہ اسے کس نے مارا، اور آدمی کا ہاتھ کٹ کر گرتا اور یہ پتہ نہ چلتا کہ کس نے کاٹا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان ایک مشرک کا تعاقب کر رہا تھا کہ اچانک اس مشرک کے اوپر کوڑے کی مار پڑنے کی آواز آئی اور ایک شیشوار کی آواز سنائی پڑی جو کہہ رہا تھا کہ ہجوم، آگے بڑھ۔ مسلمان نے مشرک کو اپنے آگے دیکھا کہ وہ چت گرا، لپک کر دیکھا تو اس کی ناک پر چوٹ کا نشان تھا، چہرہ پھٹا ہوا تھا اور جیسے کوڑے سے مارا گیا ہو، اور یہ سب کا سب ہرا پڑ گیا تھا۔ اس انصاری مسلمان نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ماجرا بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سچ کہتے ہو، یہ تیسرے آسمان کی مدد تھی۔ یعنی اللہ نے ان کی مدد آسمانوں کے فرشتوں سے بھی فرمائی کہ آسمان کے فرشتے آسمان میں ہوتے ہوئے ان پر کوڑے برساتے تو وہ دنیا میں ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ ابو داؤد مزنی کہتے ہیں میں ایک مشرک کو مارنے کے لیے دوڑ رہا تھا کہ اچانک اس کا سر میری تلوار پہنچنے سے پہلے ہی کٹ کر گر گیا۔ میں سمجھ گیا کہ اسے میرے بجائے کسی اور نے قتل کیا ہے۔ ایک انصاری حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب کو قید کر کے لے آئے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے واللہ مجھے اس نے قید نہیں کیا، مجھے تو ایک بے بال کے سر
والے آدمی نے قید کیا ہے جو نہایت خوبرو حسین تھا اور ایک اور چٹکبرے گھوڑے پر سوار تھا۔ اب میں اسے لوگوں میں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ انصار نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں میں نے قید کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاموش رہو، اللہ نے ایک بزرگ فرشتے سے تمہاری مدد فرمائی۔ تو گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی بہت مدد فرمائی۔ چلیے آج ہم اپنی مجلس کو یہیں پر مکمل کر لیتے ہیں۔ ابھی ہمارا جنگ بدر کا واقعہ مکمل نہیں ہوا ہے۔ ابھی جنگ بدر کے واقعے میں اور بھی مزید تفصیلات باقی ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کو اگلے نشست میں دیکھیں گے، اور اسی کے ساتھ ہم اپنی مجلس کا آغاز کریں گے جہاں سے ہم نے آج اپنی مجلس کو روکا ہے۔ امید ہے کہ جنگ بدر کا جو واقعہ آپ کو بیان کیا جا رہا ہے اس میں آپ کو تمام تفصیلات سمجھ میں آ رہی ہوں گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمارے جننے کو، سننے کو اور پڑھنے کو ہم تمام کے لیے نجات کا سبب بنائے، مغفرت کا سبب بنائے، اور ہمارے رہنمائی کا ذریعہ بنائے، دنیا اور آخرت کو ہماری سنوار دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دیدار نصیب فرمائیں، اور آپ کے روزہ مبارک کا بھی دیدار نصیب فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔